ربك وما أكره ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خطبے کے اندر جو میں نے دو جگہ سے قرآن مجید سے دو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے غزوے کو بیان فرمایا ہے۔ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ یہ وہ پیارا اور مقدس شہر جو مسلمانوں کا کعبہ اور قبلہ ہے، مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ کہ پہاڑوں سے، اس شہر کے زرعوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہوا کرتی تھی، لیکن جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات تنگ کر دیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعے بھی کچھ اس کے حالات بتائے، کچھ باتیں رہتی تھی، اس حوالے سے میں نے آج بھی وہی آیات تلاوت کی اور انہی باتوں کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پہاڑ کے اوپر سے کھڑے ہو کر مکہ کا نظارہ کیا اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا: اے شہر مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن تیرے شہر کے ظالم، تیرے شہر کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے صحابہ کو روانہ کیا، آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب مکہ پہنچے تو آپ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے کافروں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، آپ نے شہر فتح کر لیا ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعلان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ کا جو بیت اللہ کا جو حصہ ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، جس کو مطاف کہا جاتا ہے، جو شخص مطاف میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن والا ہوگا۔ من دخلہ کان آمنا، اس کے لیے بھی امن، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک تو یہ امن کا اعلان فرمایا، اس کی ضمانت عطا فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ وہ لوگ باقی سب کو معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
13 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، ان کو قتل کر دو۔ اس میں کچھ مرد بھی تھے اور کچھ خواتین بھی تھیں۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو دیکھ کے وہ شکست خوردہ ہو کر پہلے ہی مکہ چھوڑ کے چلے۔ ان میں ایک مشہور نام ہے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، یہ سگے چچا تو نہیں تھے لیکن چچا، رشتے میں چچا لگتے تھے ابو جہل۔ ان کا ایک بیٹا تھا اکرمہ، یہ چلا گیا، مکہ سے فرار ہو گیا، بہت دور یمن کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر کسی بڑے آدمی کو جا کے ملا تو اس نے پوچھا کہ کہاں جانا ہوا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی میں مکہ کے سردار ابو جہل کا بیٹا ہوں، خاندانی آدمی ہوں، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، میں ڈر کے مارے بھاگ آیا ہوں، کہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی وجہ سے مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو اس نے حضرت اکرمہ کو سہارا دیا اور ضمانت اٹھائی کہ آپ واپس چلے جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پیغام بھجوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی، وہ واپس تشریف لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ حضرت بلال کو کہا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، مکہ کے ارد گرد، بیت اللہ کے ارد گرد جتنے بت پڑے ہوئے تھے ان کو گروا دیا، مطاف پورے کا پورا پاک صاف کر دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں، ہم نے ان سبق کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ تو پہلا سبق آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے ایک لوہے کی ٹوپی، جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جنگی ٹوپی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگ میں یا عام حالات میں اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس اسلحہ رکھتا ہے یا حفاظتی لباس پہنتا ہے تو یہ بات توکل کے خلاف نہیں۔ بعض علماء اپنی حفاظت کے لیے گنمین رکھتے ہیں، پٹگار رکھتے ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، بڑے علماء ہوتے ہیں تو لوگ باتیں کستے ہیں کہ جی ان کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، کسی تدبیر کا اختیار کرنا، جنگی لباس کا پہننا، یہ خلاف توکل نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت ہے۔ اس طرح کرنا، اپنی حفاظت کے لیے اقدام کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دشمن کے خلاف بھرپور تیاری کرو، اپنی قوت جمع کرو۔ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ آگے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو مضبوط کرو، اپنی گاڑیوں کو۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آج کل کی گاڑیاں ہیں، آج کل کا جدید اسلحہ ہے۔ تو آج یہ بات بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں پاک آرمی کے، تو بات آ گئی میں کہہ دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاک فوج 80% بجٹ کھا رہی ہے، ایسے 80% پاک فوج بجٹ کھا جاتی ہے، جنگ تو کبھی ہوئی نہیں۔ بات تو صحیح ہے، جنگ تو ہوئی نہیں کبھی، اب جنگ کا دور بھی نہیں رہا۔ ہماری جنگ کس سے ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ہندوستان سے ہو جائے گا۔ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے، ایک بٹن وہ چلائیں گے ہم ختم، ہم چلائیں گے وہ ختم۔ تو اب دور بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، جنگیں تو ہونی نہیں۔
باوجود بھی قرآن مجید کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو. یہ بجٹ اس لیے زیادہ خرچ ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کی دفاعی قوت کی تیاری میں خرچ ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے خرچ، قرآن مجید کا حکم یہی ہے. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق، فتح مکہ کے لیے جب آپ آ رہے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، تو وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا، صحابہ کرام کو روزہ تھا. تھوڑا دور جا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا سارے اپنے روزے توڑ دو. کیوں؟ روزے سے جسم میں کمزوری آتی ہے. کمزوری کی وجہ سے ممکن ہے کہ ایک انسان کو پھر جنگ کے اندر شکست ہو جائے. ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا جو شخص، جو جوان، جو مجاہد، جو کمانڈر جنگ کے مورچے پر سفر جنگ کے اندر اگر روزہ رکھے گا، ایک روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس لیے جو مجاہدین ہیں، جو فوج کے جوان ہیں، اگر وہ کہیں بارڈر پر ہیں، کہیں حالت جنگ میں ہیں، تو وہ ایک روزہ رکھیں، اس ثواب کو حاصل کریں. لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ ہم روزے سے ہوں گے، دشمن حملہ کر دے گا، ہمارا جسم مضبوط نہیں رہے گا، ہمارے اندر کمزوری رہے گی، ممکن ہے ہم شکست خوردہ ہو جائیں، تو اس صورت میں پھر روزہ نہ رکھنا ضروری، روزے کی قضا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا تو اپنے لیے بھی پانی منگوایا کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ نبی نے خود تو وہ کام کیا نہیں، آپ اپنا روزہ برقرار رکھا ہوا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دو. یوں نہیں فرمایا، پہلے خود پانی منگوایا، پانی منگوا کے اپنا روزہ توڑ دیا. اس سے بہت سارے مسائل علماء نے لکھے، بہت سارے مسائل. اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. بہرحال جو سبق میں آپ حضرات کے سامنے اس بات سے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بسا اوقات ہمیں وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو خلاف شریعت کی نظر میں عام حالات میں وہ درست نہیں بلکہ ناجائز ہوتا ہے. ایک روزے کو توڑنا بڑا گناہ کبیرہ میں سے، چھوڑنا اور توڑنا گناہ کبیرہ ہے. لیکن حالت جنگ میں، حالت جہاد میں خود ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ روزہ توڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزہ توڑ دیا. بہت سارے صحابہ نے بھی پانی پیا اور روزہ توڑ دیا. کچھ صحابہ نے تقوی پر عمل کیا، روزہ نہیں توڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے پاس جوانوں نے، میرے پاس مجاہدین نے روزہ نہیں توڑا. تو شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عجیب بات فرمایا آج جنہوں نے روزہ قضا کر لیا ہے وہ ان لوگوں سے جنہوں نے روزہ پورا کر لیا ہے، قضا کرنے والے آج اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت ایک اپنا مزاج رکھتی ہے. معاشرے کی ضرورت کو سامنے رکھتی ہے شریعت. اب اس وقت معاشرے کو تحفظ کی ضرورت تھی، مجاہدین کا الرٹ ہونا ضروری تھا. اس وجہ سے آپ شریعت نے اجازت دے دی کہ روزہ افطار کر لو، اور اللہ کے نزدیک بھی یہی روزہ افطار کرنے والے آج زیادہ ثواب پا رہے ہیں. یہ بڑا خوبصورت سبق ملا ہے اس جنگ سے. اسی طرح اسی جنگ کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا تو 13 لوگوں کے نام گنوائے کہ ان کو معافی نہیں ہے، باقی سب کو معافی ہے. جو مطاف میں داخل ہو جائیں یا حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں ان کو معافی ہے. 13 لوگوں
وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، آپ کے خلاف شعر کہا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کو ہر چیز گوارا ہو سکتی ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں۔ ایک شخص، اس کا نام ابن خطل تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بھی قتل کے آرڈر آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی کہہ دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو وہ کعبہ کے اندر چلا گیا۔ کعبہ کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا، لپٹا لیا اور معافیاں مانگنے لگا۔ صحابہ نے جا کر بتایا، اے اللہ کے رسول، ابن خطل تو کعبہ کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسی پاکیزہ جگہ پر کھڑا ہوں، مطاف کے اندر کھڑا ہوں، کعبہ کے ساتھ چپٹا ہوا ہوں، جو امن کا گہوارہ ہے، امن کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو گستاخ ہے، چاہے وہ کعبہ کے ساتھ بھی چپٹا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے کھینچ کے آؤ اور قتل کر دو۔ ایسے ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پاکستانی قانون میں، دستور میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، شریعت کی نظر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کو ہر چیز گوارا ہے، لیکن اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ تو اس سے ایک یہ سبق ملتا ہے کہ حرمت رسول کا یہ جو عنوان ہے، یہ بہت ہی مقدس عنوان ہے۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر جو لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ تو میرے بھائی، اس فتح سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو ذمہ لگایا کہ اس بلی کو یہاں سے اٹھاؤ اور اس کے بچے بھی کسی محفوظ جگہ پر جا کر منتقل کر دو کہ لوگوں کی بھیڑ میں اس کے بچے کہیں مارے نہ جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو ایک بلی کے بچوں پر بھی آپ نے رحمت فرمائی۔ تو اگر ہمارے گھروں میں کوئی بلی آ جائے تو ہم اس کو روٹی ڈالا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، ان کا نام ابو ہریرہ اس لیے پڑا کہ ان کو بلیوں کے ساتھ بڑا شغف تھا، بلیوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، تو ہے بھی ابو ہریرہ، بلیوں کا باپ ہے۔ تو یہ مشہور صحابی ہیں، اب ان کے اصل نام کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تاریخ میں بھی نہیں ملتا۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لیکن وہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے، بس ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں ہمیں یہ ایک خوبصورت پیغام دیا کہ اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے وہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ، اگر آپ کے گھر میں آتے ہیں، کہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ محفوظ جگہ پر ان کو چھوڑا۔ یہ قریب حاصل پور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ سب حضرات ان کے نام سے واقف ہیں، بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک اسکول میں ٹیچر بھی تھے، بہت اللہ والے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے اپنے لیے خود کھانا لے جاتے تھے، اور جن دنوں میں وہ چھٹیاں کرتے تھے اپنی تنخواہ کٹوا دیتے تھے، حکومت کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیتے تھے، اللہ والے تھے۔ ایک دن جب وہ کھانا گھر سے لے کے آئے تو ان کے کھانے میں کیڑیاں تھیں، چونٹیاں۔ کھانا انہوں نے کھا لیا، بات میری ادھوری ہو رہی تھی، کھانا انہوں نے کھا لیا، برتن رکھے تو اس کے اندر چونٹیاں پڑ گئی۔ آپ گھر پہنچ گئے، گھر جا کر واپس برتن اپنے گھر والوں کو دیے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں چونٹیاں ہیں۔
فرمایا کہ یہ برتن اسی طرح مجھے پیک کر کے واپس دو. واپس سفر کر کے کئی میل کا سفر کر کے واپس اس اسکول میں جا کر ان چونٹیوں کو اسی جگہ گرایا کہ تمہارا یہاں گھر ہے. کس طرح لوگ اللہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو یوں زندہ کرتے ہیں. کسی چھوٹی مخلوق پر بھی کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتے. تو جب شریعت کا یہ مزاج ہے تو کیا شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، ہم لوگوں کے لیے مصیبت بن جائیں، بھائی بھائی کے لیے دشمن بن جائے، اولاد اپنے والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بڑا بڑا درس دیتی ہیں، بڑے بڑے سبق دیتی ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. وقت ختم ہو رہا ہے. آج میرا بیان بس